علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری رسول رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکا، بے شک اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے۔ اعطاہ اسماء الخلائق، اللہ کریم نے اسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا کی ہے۔ فلا یصلی علی احد الى یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہو جو ذکر اپنا آقا کے روبرو، بھیجو درود ان پر پڑھو سلام، لطف و کرم کی ان کے ہے تم کو آرزو، بھیجو درود ان پر پڑھو سلام، دل میں ہو یاد ان کی ہو گفتگو، بھیجو درود ان پر پڑھو سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے علم انبیاء، انبیاء کرام کی کیا شان ہے۔ اللہ پاک نے ساری مخلوق میں جن حضرات کو نبوت کے لیے چنا، رسالت کے لیے چنا، اپنی وحی کے لیے چنا، اپنے قرب خاص کے لیے چنا، یہ ہیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور پھر انہیں کئی فضیلت عطا فرمائی، علم کے اعتبار سے کئی علوم عطا فرمائے، اور اس کا بیان ہم اس پروگرام میں سنا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو کون کون سے علوم عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ الکریم انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے علم تدبیر کے بارے میں ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تدبیر کیا ہے کہ فیوچر میں کوئی معاملہ درپیش ہونے والا ہے، پیش کی ایڈوانس اس کی اچھی پلاننگ کر لی جائے، اچھا انتظام کر لیا جائے تاکہ نتیجہ بہتر حاصل ہو سکے، اس کا اینڈ اچھا ہو، اس کا رزلٹ اچھا ہو۔ یہ جو پیش کی ایڈوانس پلاننگ اور بہترین انتظام ہے، اس کو کہا جاتا ہے تدبیر۔ اور یہ تعریف بندوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کامل، اکمل، سب سے بہتر اور تام ہے، اور اللہ پاک نے اپنے مدبر الامر ہونے کو قرآن میں بیان کیا۔ ارشاد فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، یدبر الامر، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں ہزارہا حکمتیں ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بھی تدبیر اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا، تدبیر سکھائی۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو۔ اب دشمن کا معاملہ ہے تو اس سے ہوشیاری سے کام لینے کا کہا جا رہا ہے۔ تو یہ تدابیر کرنا یہ خلاف شریعت نہیں، بلکہ یہ دین اسلام کا حکم ہے، اور اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اس کا حکم دیا ہے۔ اور اس تدبیر کے علم اللہ پاک نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا، اپنے نبیوں کو یہ علم عطا فرمایا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ علم دیا گیا۔ انشاءاللہ الکریم مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم ذکر خیر کریں گے کہ کن کن مواقع پر انہوں نے کیا کیا تدابیر اختیار کی، اور اس سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں تدبیر کو کیسے پیش نظر رکھنا ہے۔ اور انشاءاللہ آج یہ بھی سنیں گے تقدیر اور تدبیر، تو اس کا کیا فرق ہے، اور ہمیں تدبیر کرنی ہے تو توجہ کس طرف رکھنی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ شامل رہیں گے، بہت سا علم دین حاصل ہوگا۔
سیدی انبیاء کا علم تدبیر اور کسی ایک نبی علیہ السلام سے ہم بات کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تدبیر اختیار کرنا سنت انبیاء ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام زرہ بناتے تھے، تدبیر ہے نا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے 10 سال اجرت پر حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بکریاں چرائیں۔ یہ قرآن میں مذکور ہے، یہ تدبیر ہے نا۔ تو تدابیر اختیار کرنا یہ سنت انبیاء ہے، اور اللہ پاک نے اپنے انبیاء کو یہ علم عطا فرمایا۔ تو یہ یوز لیس نہیں ہے تدبیر کرنا کہ بھئی جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی، بھئی جو ہونا تو وہی ہے، جو لکھ دیا گیا۔ اور یوں بھی دیکھیں کہ تقدیر اللہ پاک نے علم ازلی سے جان لیا کہ میرا بندہ کیا کرے گا۔ جو بندہ کرنے والا تھا اس کو لکھ لیا، لکھے نے ہم کو مجبور نہیں کیا کہ جو لکھا گیا وہ ہم مجبور ہو گئے۔ تو خیر تدبیر، اور حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اس کا تفصیلی واقعہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 میں 11 بیٹے 11 سنز جو ہیں ہمارے آقا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے، آپ انہیں بھیجتے مصر کی طرف غلہ لینے کے لیے، اور نظر بد سے احتیاطی تدبیر بھی سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا۔ میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تفسیر بغوی میں اس آیت کے تحت ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر نظر بد کے خوف سے ہی تدبیر فرمائی، کہ سارے بہت ہینڈسم تھے، بہت طاقتور تھے، جوان تھے، خوبصورت تھے اور قداور تھے، اور کہ لوگ تعجب کریں گے کہ یہ اچھا یہ ایک باپ کی اولاد ہے، سارے بھائی ہیں یہ۔ تو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کو فرمایا کہ الگ الگ، وہ اس وقت جو انداز تھا کہ ملکوں کے وہ دروازے، شہروں کے دروازے تو کئی دروازے ہوں گے، کہ الگ الگ دروازے سے جانا۔ تو یاد رکھی کہ نظر بد جو ہے حق ہے، حدیث پاک میں ہے نظر بد بندے کو قبر میں پہنچا دیتی۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جو احتیاطی تدابیر فرمائی، ساتھ میں کیا فرمایا، میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکتا، کہ اگر اللہ پاک تمہارے حق میں یہ فیصلہ فرما چکا کہ تمہیں آزمائش آئے گی تو وہ پہنچ کر رہے گی، اکٹھے داخل ہو یا الگ الگ داخل ہو، کیونکہ تقدیر ہو کر رہے گی۔ لیکن احتیاط برتنا تقدیر کے خلاف نہیں، حکم اللہ کے چلے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو یعقوب علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور پھر تدبیر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا فرمایا، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خشک سالی کے ایام ہیں اور سارے بھائی اکٹھے جائیں گے تو لوگوں کو وحشت نہ ہو۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی گئی، یہ وجہ بھی بتائی گئی کہ اکٹھا دیکھ کر لوگ کہیں ان پر اٹیک ہی نہ کر دیں، حملہ نہ کر دیں۔ اچھا یہ بھی بتائی گئی کہ شہر والے یہ نہ سمجھیں کہ جنگ کرنے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں۔ تو خیر یہ تدبیر بھی اس لیے کی کہ ہمارے جو شہر کے حالات ہیں کہ وہاں قحط سالی ہے، تو یہ ہڈن رہے، یہ سیکرٹ رہے، یہ پوشیدہ رہے کہ ہم گندم کے لیے اور غلہ لینے کے لیے آئیں۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اسباب کیے جا رہے ہیں لیکن نظر جو ہے وہ خالق کے اسباب پر ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے نبی تھے، ان کا توقل اور ان کی اللہ سے محبت، سبحان اللہ، اللہ پاک نے ان کو قرب خاص عطا فرمایا۔ جی اسد صاحب کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ سیدی نظر بد سے بچنے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو واقعی بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، کوئی نعمت ملتی نظر لگ جاتی ہے، تو کوئی نسخہ بھی مل جائے ہمارے ناظرین کو کہ کچھ پڑھ لیں، کیا ایسا کریں کہ وہ نظر بد سے حفاظت ہو جائے؟ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، اگر یہ بچوں پر پڑھ کر دم کرنے کی صورت ہو
تو انشاءاللہ الکریم نظر سے حفاظت کا سامان بھی ہوگا۔ اسی طرح یہ تدبیر والا جو موضوع اپنا چل رہا تھا، تو اس حوالے سے اگر حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی ذات گرامی کی طرف بڑھیں، جی کچھ تذکرہ آپ نے کیا، آپ نے بھائیوں کے سفر کا تذکرہ فرمایا کہ بھائی وہاں سے چلے، تو جہاں بھائی پہنچے تھے وہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ بھی تو ساری تدبیر ہی تھی۔ ایک تو کذالک کدنا لیوسف، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر کا تذکرہ کیا گیا جسے اہل علم بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں قحط کا جب یہ دورہ ہوا، کسی علاقے میں کوئی اناج کی صورت نہیں ہے، جی جہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے وہاں اتنا اناج ہے کہ جسے جتنا چاہیے آ کر لے جاؤ۔ جی تو یہ بھی ایک تدبیر تھی۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی صرف تدبیر نہیں ہے، بلکہ یہاں کئی ایک چیزیں جناب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، یہ 12ویں پارے کا 16واں رکوع ہے، یہ پورے کا پورا رکوع جو نا وہ اسی پر مشتمل ہے کہ خواب کیسے دیکھا، خواب کیا تھا، پھر تعبیر کیا تھی۔ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور وہ نحیف اور لاغر گائے ان کو کھاتے چلے جا رہے ہیں۔ احسن القصص، اللہ کرے پڑھیں اس کو، مزے کو مزہ آ جاتا ہے سچی میں۔ اس میں الحمدللہ کئی کئی ایک بار پڑھ چکا موضوعات ہوں، ہیں۔ کئی بار پڑھ چکا ہوں، مگر میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو پھر ایک دفعہ پڑھوں گا پورے اس کو۔ جب بھی پڑھیں گے ہر مرتبہ ایک نئی لذت ہی آئے گی۔ بالکل قرآن ہے، قرآن ہے۔ اچھا اللہ پھر توفیق دے، ایک بار پڑھی تفسیر صراط الجنان، اگلی بار سورہ یوسف نور العرفان کے ساتھ پڑھ لیں، اس سے اگلی بار خزان العرفان کے ساتھ پڑھ لیں، تو مزے کو مزہ آ گیا۔ طلبہ کرام اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جنہیں صلاحیت عطا فرمائی ہے، تو یہ تو عربی تفاسیر کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں اور اساتذہ سے خازن رہنمائی لیں اور آگے بڑھیں۔ تفسیر کبیر پڑھیں، ماشاء ہمارے اللہ۔ اکابرین کی تفاسیر ہیں۔ یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے چیزیں سامنے آتی ہیں، خواب تھا، خواب کی تعبیر آپ نے بیان کی، تو ایک تو آپ کا علم تعبیر سامنے آیا۔ اس کے بعد اسی رکوع کی جو آخری آیت کریمہ نا، ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، 7 سال فصلیں اچھی ہوں گی، جی پھر 7 سال قحط کے ہوں گے، پھر اس سے اگلے سال جا کر بارش ہوگی۔ تو آپ نے جس یقین کے ساتھ بیان فرمایا واقعی ایسا ہی ہوا۔ تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا علم غیب وہ بھی اس میں آیا کہ 15ویں سال جا کر بارش ہوگی۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا نا؟ بالکل ایسے ہی اللہ کی عطا سے ہی ہے، جس بھی نبی کو جتنا علم ہے تو اللہ کی عطا سے، لیکن اس میں اس راہ کی طرف بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ نبی کو اتنا علم ہے اتنا نہیں ہے، اس کا ہے اس کا نہیں ہے، نہیں، اللہ دینے والا تبارک و جانے تعالیٰ لینے نے، والا جانے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تو پھر بھی علم غیب ہی کہیں گے اس کو۔ پھر بھی علم غیب بھی کہیں گے، اچھا کیونکہ عوام کے اعتبار سے تو عوام تو کچھ بھی نہیں جانتی نا۔ یعنی وہ علم غیب کی جو تعریف کی گئی کہ حواس ہوا سے خمساد، جی اس کو وہ کیا ہوتے ہیں؟ استاد صاحب بتا دیں۔ وہ 5 حصے ہیں جن کے ذریعے دیکھنا، معلومات سننا، برا کی صورت ہو سکتی ہے۔ چکھنا، ٹچ کرنا، سونگنا، یہ 5 ہو گئی۔ ان کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے نا، ان کے ذریعے معلومات برا حاصل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو وہ 5 کا تذکرہ آئے گا نا، تو عوام کے اعتبار سے تو یہ ساری چیزیں علم غیب ہی ہیں۔ بے شک بے شک۔ 15ویں سال بارش ہوگی، اور جیسا کہا ویسا ہی ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو آپ نے پھر یہ تدبیر جو فرمائی کہ 7 سال چونکہ اچھے ہوں گے، کاشت خوب کرائی، خوب کاشتکاری کی جائے، گودام بنایا جائے، اور گودام بنانے کے بعد نا گندم جمع کی جائے، اناج جمع کیا جائے، جتنی حاجت ہے اتنا استعمال کیا جائے، باقی سارے کا سارا محفوظ کیا جائے۔ تو یہ ایک ایک چیز کو آپ نے ذکر بھی فرمایا۔ محفوظ کس طرح کیا جائے؟ وہ بالیوں کے اندر ہی سب کچھ رہے گا نا۔ اب دیکھیں یہاں پر عمر بھائی، وہ بعض کہتے ہیں یار مولویوں کو کیا پتا ہے یار، ان کو کیا پتا؟ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا علوم عطا فرمائے۔ اسی طرح جو وارث علم انبیاء ہیں، ماشاءاللہ، علماء ہیں، اب ان کو امیر اہل سنت فرماتے ہیں، مجھے بتائیں کسی عالم نے خودکشی کی؟ یہ پڑھے لکھے ڈگریاں لیے پھرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، اور کوئی سائنٹسٹ ہے اور ایک مفتی صاحب ہیں، اگر نام کہ نہیں، واقعی مفتی جو ہوتے ہیں تو کوئی کمپیئر ہی نہیں ہے۔ سائنسدان کیا ہوتا ہے؟ عالم سٹھیاتا نہیں ہے،
کتنی بڑی بڑھاپے بات میں ہے، جا کر بھی سٹیاتا کتنی بڑی نہیں، بات اللہ ہے، تعالیٰ کتنی عقل بڑی سلامت بات ہے۔ رکھتا ہے۔ نہیں اچھا، دنیاوی علم کے لحاظ سے بھی دیکھیں، وہ اس کو ریڈ نہیں کرتے، ان کو ٹائم نہیں ملتا، دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں، تفسیر لکھ رہے ہیں، تفسیر سنا رہے ہیں، وہ صرف پڑھا رہے ہیں، نحو پڑھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تھوڑی کہ ان کو سائنس نہیں آتی، ان کو کیمسٹری نہیں آتی، ان کو فزکس نہیں آتی، ان کو زولوجی نہیں آتی، ان کو باٹنی نہیں آتی، ان کو علم الابدان کا پتہ نہیں ہے، انسانی جسم کا پتہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو ان کے لیے تو بہت آسان ہے۔ اچھا، جس کو اللہ پاک نے قرآن کا علم عطا فرما دیا، سینہ کھول دیا، حدیث کا علم آ گیا، سینہ کھل گیا، اس کے لیے دنیاوی کیا ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تدابیر فرمائی، معذرت میں مختلف بیچ طرح میں شروع ہو نہیں، گیا ضروری میں۔ ہے، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو آپ نے جو تدابیر فرمائی، دانا محفوظ کیسے ہوگا؟ کیا بات، علم زراعت ایک تو جانتے یہ ہے تھے کہ ہم؟ اگلے 7 سال کے لیے محفوظ کرنا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگلے 7 سال کے لیے محفوظ کیسے ہوگا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ جتنی حاجت ہے اتنا وہاں سے نکالو، بالیوں میں سے واہ۔ استعمال کر لو، باقی سارے کا سارا محفوظ علم ہے۔ زراعت ہوا نا، سبحان اللہ۔ اور تدبیر، پھر تدبیر، تدبیر، کتنی تدابیر اس کاشتکاری کے کے اندر نظر اعتبار آ سے رہی ہے۔ کاشتکاری کے ہوا۔ لحاظ سے، حفاظت کے لحاظ سے، حفاظت، رکھنا کیسے ہے، ساری تدبیریں ہو رہی ہیں نا۔ 21 سالی کے سالوں کو کیسے پلان کیا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پلان کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اگلے 7 سال میں بھی ایسے ہی اس کو اڑانا شروع کر دیا، جی جی، اس حساب سے اس کو لے کر چلے کہ وہ 7 7 سال پورے ہو پورا جائیں، سکون سے گزر گئے، زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی ٹینشن والا ماحول ہی نہیں بنا۔ سبحان اچھا، اللہ۔ اس میں جب یہ ایسا ماحول بنتا ہے نا، تو اس میں ایک بہت بڑی آزمائش والی صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے نا، لوگ چھینا جھپٹی، ڈاکہ، چوری، رازداری، حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ حفاظت کا انتظام ہوتا ہے۔ تو حضرت زندہ یوسف باد۔ علیہ السلام نے اس کی بھی تدبیر فرمائی، یہ اناج ملے گا تمہیں، لیکن اس کے بدلے کچھ لے کر آؤ۔ تو قوم سونا لا رہی ہے، چاندی لا رہی ہے، جو حفاظت والی چیزیں تھیں وہ ساری جمع کراتی چلی جا رہی ہے، یہ سب وزارت خزانہ کے پاس جمع ہو رہا ہے۔ اللہ، یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے اپنے بچے گروی رکھوا دیے، خدا پناہ آپ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ 7 سال پورے ہو گئے قحط سالی کے، پھر ان کو بھی آزاد کر دیا، جس کا جو کچھ تھا سارا واپس کر دیا۔ یہاں میں ایک بڑی پیاری بات عرض کروں گا، اللہ نے سارے ملک کو آپ کا غلام بنا دیا، میرے رب کی خفیہ تدبیر، بچہ بچہ، سارا مال آپ کے ملک میں، سارے جانور، سارے زیورات، سارے ہیرے جواہرات، سارے بچے، سارے بچیاں، سارے مرد، سارے عورت، ہر چیز کے مالک آپ ہی ہر تھے۔ چیز کے مالک ہوئے۔ اور میرے رب کی خفیہ تدبیر دیکھیے، میرے رب کی وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تدبیر سب سے بڑھ کر، کہ کہاں چلے وہ کنویں میں قید کیے گئے، ڈالے گئے اور بکتے ہیں، سفر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قید خانے سے نکال کر آپ کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہاں ویسے تو کئی ایک چیزیں آتی ہیں نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، جو اسی شہر میں پھر سارے بکے آ گئے، سارے بکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اور خود اپنے آپ کو بیچنے کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک دیکھیے کہ آپ نے مال بھی واپس کر دیے، بچے بھی واپس کر دیے، اور ان کی جانیں بھی آزاد کر دی۔ ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ مدیجہ کے ناظرین، انبیاء کرام کی شانوں کا بیان ہو رہا ہے، ان کے علم کا بیان ہو رہا ہے، ان کے حسن اخلاق کا بیان ہو رہا ہے، ان کی وسعت قلبی کا بیان ہو رہا ہے، ان کی تدابیر کا ہم بیان سن رہے ہیں، تاکہ ان کی سیرت سے ہم سیکھیں، ہم بھی اپنے معاملات میں بہتری لانے کے لیے ہم بھی ایڈوانس پلاننگ کریں، ہم بھی تدابیر کریں، مگر نظر خالی کے اسباب پر رکھنی ہے۔ اور جہاں دیگر نبیوں کا ذکر ہوتا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر بھی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے جو کمالات دیگر نبیوں کو عطا کیے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا کیے، دیگر سے بڑھ کر عطا کیے۔ بے شک، بے شک۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں تو کمال ذہانت اور حسن تدبر سے شریعت اسلامی اور ملت اسلامی کا ایک مضبوط نظام بنا، اور قیامت تک آپ کی اس روشن تدبیر سے تمام مسلمان استفادہ کرتے رہیں گے، فائدہ حاصل کریں گے، بھٹکنے سے بچیں گے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں تمہیں ایسی چمکتی ہوئی صاف اور واضح ملت اور راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ کسی عاشق نے کہا، اے رسول ہاشمی، تیرے تدبر کے طفیل پھوٹ کر چمکا جہاں میں ملت بیضا کا نور، پھیل جائے عالم تاریک میں پھر سے ضیاء، گر میسر ہو مسلمہ کو تیرا فیض شعور۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے سارے معاملات
بہتر ہو جائیں. تو اب ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں. نیران پاکستان سے عرض کروں گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے تدبیر کے حوالے سے کوئی مثال بیان ہو جائے. سبحان اللہ. جن کی تربیت ڈائریکٹ رب نے فرمائی ان کی تدابیر کی کیفیت اور عالم کیا ہوگا. ماشاء اللہ. کہ دیکھیں کہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ کون سا عمل افضل ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کچھ فرماتے ہیں، کبھی کچھ فرماتے ہیں، کبھی کچھ فرماتے ہیں، کیونکہ ہر بار سائل مختلف ہے، اس کی کیفیت مختلف ہے، اور وہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، ملکی حالات بدلتے رہتے ہیں، موسم بدلتے رہتے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو مختلف جواب دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل صدقے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ہر سائل کو مختلف کتنی روایات اس کے مطابق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جوابات دیتے ہیں. اچھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر کے واقعات اگر جمع کریں اور بیان کریں تو گھنٹوں دنوں قیامت تک بیان کرتے رہیں علماء، اور جو واقعی جو ہیں اہل علم بیان کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایج مبارک 35 ایئرز تھی. کعبے کی تعمیر 9 ہوتی ہے، اور حجر اسود کو متعین کرنا ہے. عرب تو لڑتے ہی رہتے تھے، سینکڑوں سال لڑتے تھے، نسلیں پھر لڑتی ہیں. نسلیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں اور فخر کر رہے ہیں کہ ایک کے بجائے 2 مارے. غلام مارا تھا، میں نے فلاں سردار مار دیا. تو اچھا اب یہ لڑ رہے ہیں کہ وہ حجر اسود کو اٹھا کر رکھے گا کون. اچھا، آخر کار پھر وہ جھگڑے سے بچنا ہے، کیا کریں کہ جو سب سے پہلے آئے صبح ہم اس سے فیصلہ کراتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں تو سب خوش ہوتے ہیں کہ واقعی تو صادق و امین آ گئے. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدبیر دیکھیے. آپ نے کہا چادر لاؤ، چادر لائی گئی. اب اس کے اندر حجر اسود رکھا گیا. آپ نے فرمایا سارے اٹھائیں اور حجر اسود کو اس ہائٹ پر لے کر آئیں کہ جہاں سے اٹھا کے رکھنا ہے. سارے راضی، سارے خوش ہیں، سارے سردار راضی ہو گئے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو حجر اسود کو چومنے کا موقع دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کے حجر اسود کو اس کی جگہ پلیس کیا. یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر مبارک. سبحان اللہ. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدبیر شریف، تدبیر جو ہے اس کا تعلق عقل سے ظاہر ہے، حضرت وہب بن علم سے بھی ہے، عقل سے بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابوں میں پڑھا کہ اولین آخرین، یعنی پہلے اور بعد والے، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر اب تک جتنے لوگ آئے وہ، اور قیامت تک جتنے آئیں گے سارے کے سارے، ان سب کی عقلیں اگر ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقل شریف دوسری طرف ہو، سبحان اللہ، تو اس وقت کیفیت جو ہے نا وہ آپ نے جو ذکر فرمائی کہ ان سب کی عقلیں ریت کے ایک ذرے کی طرح ہوں گی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقل شریف جو ساری دنیا کے ریگستانوں کی طرح ہوگی. سبحان اللہ. حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ توریت کے عالم، انجیل کے عالم، اور اتنے بڑے عالم تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے علم کی باتیں سنا کرتے تھے. یہ جو 71 کتابوں کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ 71 کتابیں وہ پچھلی کتابیں ہیں نا جن کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدبیر شریف کو دیکھیں تو ہمارے آقا کا تو ہر وصف ہی بے حد و بے حساب، اس کی کوئی انتہائی نظر نہیں آتی. ابتدا سے لے کر ساری زندگی جب تک میرے آقا نے اس دنیا کو نوازا، کتنے ہی معاملات اس طرح کے سامنے آئیں گے نا. ایک تو یہ اعلان نبوت فرمانا، جگہ کا انتخاب، لوگوں کو جمع کرنا، پہاڑی پر جلوہ فرما ہونا، تو یہ پورا ایک اہتمام جو ہے اس اعلان کی تدبیر. اس کے بعد اگر آگے دیکھیں جب وہ کفار کی طرف سے جور و ستم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اب ہجرت حبشہ کا حکم دینا، یہ بھی ایک تدبیر ہے. ہجرت حبشہ بھی 2 مرتبہ ہوئی، 2 قافلے روانہ ہوئے، یہ بھی تدابیر تھیں. جب بعضوں کو یہ فرمانا کہ اپنے ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار کسی پر نہ کرنا، واہ، یہ بھی تدبیر ہے. واہ. پھر اس کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت، یہ بھی تدبیر ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جنگوں کو اگر دیکھیں تو وہاں جگہ کا انتخاب اور کئی ایک معاملات تدابیر ہی ہیں نا. جبل احد میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیلے پر 50 کو بٹھا دیا گیا، اب یہ ایک تدبیر ہے، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. چاہے حدیبیہ کی طرف اگر جائیں تو حدیبیہ کے مقام پر جانا اور وہاں جا کر رک جانا، وہاں سے آگے نہ جانا.
کہ یہاں سے مکہ مکرمہ گئے تو جنگ و جدال نہ ہو جائے اور حرم میں یہ زلزلہ نہ کیا ہو، بات، یہاں رک جانا، کیا بات، یہاں سے ایک کو آگے بھیجنا، اور بھیجنا کس کو؟ وہ ایک کون ہو اللہ اس پر بھی غور و فکر فرمانا کہ حضرت عثمان، حضرت عثمان کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس پر بھی کئی ایک چیزیں علماء نے ذکر فرمائی کہ ان کے کئی ایک احسانات تھے اہل مکہ پر۔ ایک حضرت شخصیت، عثمان آپ ایک ایسی شخصیت ہیں، شخصیت ہے ایک تاجر تھے آپ نا۔ کہ ان پر حملہ کرنے کا کوئی سوچ نہیں سکے گا، اگر کوئی آگے بڑھتا بھی ہے تو ان کے محبت کرنے والے جن پر انہوں نے مال لٹایا ہوئے احسان کیے ہوئے وہ اتنی تعداد میں ہے کہ حضرت عثمان کا قبال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ تو یہ کتنی ہی تدابیر ہے نا، اس کے علاوہ بھی اگر دیکھیں تو تدابیر کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی ہے کہ اگر غور کرتے جائیں تو ہمارے آقا علیہ السلام کی پوری سیرت ہے، اور میرے آقا علیہ اللہ السلام کا ایک شعر بھی سناؤ، جی سبحان اللہ، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، کوئی کیا جانے کہ کیا ہو، عقل عالم سے ورا، شان مصطفیٰ کو کون سمجھ سکتا ہے؟ شعر آپ نے سنا ہے، ایک سوال کا جواب بھی دے دیں، ویسے تو سوال وہاں سے بھی ہوگا انشاءاللہ ناظرین کی طرف سے۔ ہمارا ایک جملہ بولا جاتا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، کیا نہیں کر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اس طرح مایوسی والی کیفیت میں چل رہے ہوتے ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ تدبیر کرنی چاہیے، رب کی بارگاہ میں دعا، یہ بھی تدبیر کے زمرے میں آئے گا نہیں آئے گا یار؟ کامیابی کی تدابیر ہم ظاہری کریں تو وہ کریں، دعا کریں رب سے۔ یہ تو تدبیر سے بھی آگے نکل گیا نا کہ اسباب اختیار کیے، اسباب اختیار کرتے ہوئے بھی اسباب پر اعتماد نہیں ہے۔ مسبب الاسباب فرمائے گا جو رستہ دیکھیں کھولے گا۔ اسباب میں بھی ٹاپ پر تو رجوع اللہ ہے نا، رب کی بارگاہ میں ظاہری کرنا ہے نا، کامیابی تو وہی عطا کرتا ہے نا، اس کی بارگاہ میں کریں۔ مومن کا ہتھیار، جی وہ تو ہتھیار اسباب اختیار کیے لیکن توجہ رب کی رحمت کی بے طرف شک، رہے۔ بے شک، تو نظر جو ہے وہ خالق کے اسباب کی طرف رکھیں اور دعا کرتے رہیں، مایوس نہ دعا ہوں، دوا سب کوشش کریں گے تو رستے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، عقل، فہم، فراست، تدبر، یہ اللہ کی عطا ہے، اور علم دین اس کی طرف لے جانے کا، اس تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو علم دین ہم سیکھیں، علم دین کو ہم عام کریں تو انشاءاللہ تدبر عام ہوگا، اور جب فہم و فراست اور تدبر عام ہوگا تو انشاءاللہ بہت سے مسائل کا حل ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں عقل اور تدبر کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد نعمان اتاری، میں جامعۃ المدینہ جبلی جاتنا کشمیر 7th ایئر کا طالب علم ہوں۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ امیر اہل سنت اولاً ہفتہ وار اجتماع میں خود بیان فرماتے تھے، اس میں کیا حکمت ہے؟ دیکھیں شروع کے اندر کوئی مبلغ تھا ہی نہیں کہ بیان کرتا، امیر اہل سنت ہی تھے، کیونکہ آپ بانی ہے نا۔ گلزار حبیب سولجر بازار کراچی سے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا آغاز ہوا، اور آغاز میں ایک ہی دینی کام تھا، ہفتہ وار اجتماع۔ اچھا مبلغ آپ ہی تھے تو آپ ہی بیان کرتے دینی کام بھی ایک تھا، مبلغ بھی ایک۔ مبلغ بھی ایک تھا۔ اچھا امیر علیہ سنت جب اسد بھائی حج پر جاتے، مکہ مدینے میں حاضر ہوتے، تو آپ کے جانے کے بعد اجتماع کمزور ہو جاتا تھا تعداد کے لحاظ سے۔ پھر آپ نے ایک ذہن سازی کیسی کی؟ آپ واپس آئے، تدبیر کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے کتنی تفصیلی بات ہوئی۔ تو امیر علیہ سنت فرماتے بھی کون کون میرے لیے اجتماع میں آتا ہے؟ تو محبت میں سب نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اب آپ نے تربیت کیسے فرمائی، کس تدبیر کے ساتھ، کس حکمت کے ساتھ؟ فرمائے جو میرے لیے آتا ہے وہ آئندہ جمعرات سے نہ آیا کرے، اور جو سنتیں سیکھنے آتا ہے وہ ہر جمعرات کو آیا کرے۔ ماشاءاللہ، یہ تربیت کا یہ انداز تھا۔ اچھا پھر امیر اہل سنت نے تدبیر فرمائی۔ اولاً تو دیکھیں ایک ہی تھے، مبلغ بھی، معلم بھی، مصنف بھی، نگران بھی۔ مشورے بھی آپ ہی کرتے تھے، بیان بھی آپ ہی کرتے تھے، نگران بھی آپ ہی بناتے تھے۔ شروع میں تو کوئی اور اصطلاح تھی، خیر۔ تو پھر امیر علیہ سنت کا ایک مدنی مشورہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے محراب کے پیچھے ہو رہا تھا، وہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ مدنی مشورہ شورا کا تھا۔ امیر علیہ سنت اچانک تشریف لے آئے۔ حاجی اسد اس وقت رکن شورا نہیں تھے، مفتی دعوت اسلامی حیات تھے۔ حاجی مشتاق تشریف لے جا چکے تھے، فوت ہو چکے تھے، پردہ فرما لیا تھا انہوں نے۔ امیر علیہ سنت مدنی مشورے میں یعنی کہ پہلے سے طے شدہ نہیں تھا، اچانک تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کب تک میرے بیانات چلاتے رہو گے؟ نگران شورا کی طرف اشارہ کیا، ان کے بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرتے؟
مفتی دعوت اسلامی کی طرف اشارہ کیا, ان کے بیان کیوں نہیں چلاتے؟ تو میری طرف اشارہ فرمایا کہ ان کے کیوں نہیں ریکارڈ کرتے بیان, اور بھی بیان ریکارڈ کریں. کب تک ایک آدمی سے کام چلاؤ گے؟ یعنی یہ امیر اہل سنت کی دور اندیشی بھی ہے, تدبیر بھی ہے, حکمت بھی ہے, اعلیٰ ظرفی بھی ہے, عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے, تربیت بھی ہے. کیا میں اپنے علاقے میں میں ہی ہوں, جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. ارے اللہ کے بندے, اوروں کو آگے بڑھا. اگر ہماری تنظیم مضبوط ہوتی تو میں مضبوط ہوں گا نہیں ہوں گا؟ جانے تو جہان ہے نا, تنظیمیں تو میری مضبوطی ہے نا. میں مضبوط ہو گیا, تنظیم کمزور ہوگی تو میں بھی نہیں رہوں گا. تو امیر اہل سنت نے از خود مبلغین کو آگے بڑھایا. مفتی دعوت اسلامی کی کیسٹیں جو ریکارڈ ہوئی تھیں, وہ جو سلسلے ہوئے تھے, نام اس کا پتہ نہیں کیا رکھا گیا تھا, وہ نصاب شریعت کورس, جزاک اللہ. تو ذمہ داران دعوت اسلامی آتے تھے, عاشقان رسول آتے تھے, اور امیر اہل سنت اس کو نا وہ نیٹ کے ذریعے سنتے تھے. امیر اہل سنت فرمائیے تو کتنا زبردست کورس کروا رہے ہیں, اس کی کیسٹیں جاری ہونی چاہیے. اور اس وقت ویڈیو کا رجحان نہیں تھا, وہ ترکیب نہیں تھی, تو ان کی آڈیو ریکارڈ امیر اہل سنت نے خود کروائیں. اچھا, ہمیں وسوسہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کو آگے بڑھا دیں گے, بڑا باصلاحیت ہے, تو میری تو چھٹی ہو جائے گی. ارے عزت اللہ دیتا ہے, ذلت اللہ دیتا ہے, تو کیوں اس فکر میں پڑا ہوا ہے؟ تو خیر, امیر اہل سنت ہی مبلغ تھے, مگر اب ایک نہیں, میرے مرشد نے حافظ بھی بنا دیے, عالم بھی بنا دیے, نگران بھی بنا دیے, مفتی بھی بنا دیے, اتنے امام بنا دیے. ایک فیضان مدینہ نہیں تھا, 410 فیضان مدینہ ہے پاکستان میں اس وقت. ایک ادارہ نہیں تھا, ہزاروں ادارے بن گئے. جامعات اور مدارس, اگر ہم جامعۃ المدینہ گرلز بوائز, مدرسۃ المدینہ گرلز بوائز, رہائشی, جز وقتی, یہ سب ملائیں تو 11,000 سے زیادہ ادارے ہمارے بن چکے ہیں. یہ اللہ رسول کا کرم ہے, اللہ رسول کا کرم ہے. امیر اہل سنت کی اخلاص اور لوگوں کو آگے بڑھانا, حوصلہ افزائی کرنا, نہیں آپ. مجھے یاد آ رہا ہے کسی شہر کے اندر کوئی تنظیمی مسئلہ, تو بڑا شہر تھا, اور مجھے نہیں وہ ایک میں ٹینشن ہو گئی کہ یار میں کیسے کروں گا. میں نے نگرانی شورا کو کال کی کہ برائے کرم امیر اہل سنت سے کہیں کہ مشورے کے اندر آپ آن کال جو ہے نا شرکت کریں, اور یہ جو نئی ترکیب ہے آپ نافذ کریں. نگرانی شورا کا ٹھیک ہے, امیر اہل سنت سے بات کرتا ہوں. امیر اہل سنت سے بات ہوئی, امیر اہل سنت فرمایا شاید کو وہ خود ہی کرے. یعنی اسلامی بھائیوں کو, اپنے نگرانوں کو آگے بڑھانا امیر اہل سنت سے کوئی سیکھے. الحمدللہ مجھے حوصلہ ملا, میں نے کہا اچھا میں خود ہی کروں گا. میں نے وہ تنظیمی فیصلہ جو کرنا تھا, جو وہاں آپ کا معاملہ تھا, ظاہر مشورے کے ساتھ کیا جاتا ہے, لیکن نئی چیز کہیں نافذ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ تو ہوتا نا آدمی. پیر صاحب کا ہاتھ پیچھے ہے, انہوں نے کہا خیر ہے, کیا الحمدللہ کامیاب ہو گیا اللہ کے کرم سے. یعنی دعوت اسلامی جہاں بھی ہے تو اس میں بھی اگر دیکھیں گے تو امیر اہل سنت کی تدابیر نہ ختم ہونے والا سلسلہ. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام الیاس قادری, مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری. سبحان اللہ, کیا شان ہے ہمارے مرشد کی, کس حکمت عملی کے ساتھ آپ نے دعوت اسلامی کو آگے بڑھایا. اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا, جس کا نام ہے ایک آیت ایک عقیدہ. علماء وارث علم انبیاء, روشن رکھتے ہیں علم کی شمع. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. عاشقان رسول, اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے, یہ رسول بھی ان کے لیے معافی طلب کرتے, تو وہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. یہ آیت کریمہ در رسول کی حاضری کا پیغام بھی ہمیں عطا فرما رہی ہے,
اور اس آیت کریمہ سے وسیلہ، اس کے حوالے سے بھی کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں نبیوں کا، ولیوں کا، مقامات مقدسہ کا وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ دعا تو کسی بھی جگہ کی جا سکتی ہے نا، لیکن یہاں جاؤک یہ کلمات بتاتے ہیں کہ جب یہ دعا کرنے والے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کریں گے، لوجد اللہ تواب الرحیمہ کے نظارے یہ دیکھتے چلے جائیں گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک بڑی پیاری بات ذکر فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مطلق ہے، اس میں مدینہ طیبہ حاضر ہونے کی قید ذکر نہیں فرمائی گئی۔ دنیا میں جرم کرنے والا کہیں بھی ہو، خطا کرنے والا کسی بھی خطہ زمین پر ہو، توجہ بارگاہ رسالت کی طرف کرے، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اپنے جرم و قصور کی معافی طلب کرے، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمتیں اس پر چھما چھم برسیں گی۔ اللہ پاک ہمیں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کرے کہ ہماری توجہ اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف ہو، اور ان کا صدقہ رب کی رحمت کی طرف نصیب ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، تفسیر صراط الجنان کے ساتھ قرآن پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ایک حدیث ایک سبق۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیگمنٹ ہے ایک حدیث ایک سبق۔ آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی، اس میں نظر بد کے بارے میں بیان کیا گیا، اور ضمناً نظر بد سے بچنے کے چند مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، العین حق ولو کان شیء سابق القدر سابقتہ العین واذا استغسلتم فاغسلوا، یعنی نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے بڑھ سکتی ہے تو اس پر نظر بڑھ جاتی ہے، اور جب تم دھلوائے جاؤ تو دھو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، نظر بد کا اثر برحق ہے، اس سے منظور کو نقصان پہنچ جاتا ہے، یعنی جس پر نظر لگ جائے، جسے نظر لگے اسے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ اس کا اثر اس قدر سخت ہے کہ اگر کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر سکتی ہوتی تو نظر بد اس کا مقابلہ کرتی۔ مثلا تقدیر میں آرام لکھا ہے اور نظر بد سے تکلیف پہنچتی، تو اگر یہ مقابلہ کر سکتی ہوتی تو تکلیف پہنچ جاتی، مگر چونکہ کوئی چیز تقدیر کا مقابلہ کر نہیں سکتی، اس لیے نظر بد بھی تقدیر کو نہیں پلٹ سکتی۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جسے نظر لگ جائے، اگر اس کو تم پر شبہ ہو کہ تمہاری نظر اسے لگی ہے، اور وہ نظر بد کا اثر دور کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے پر چھینٹا مارنا چاہے، کہ یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے کہ اس انداز سے نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے، تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وہ تم سے ہاتھ پاؤں دھلوا کر اپنے اوپر چھینٹا مارنا چاہے تو تم برا نہ مانو، بلکہ اپنے اعضاء دھو کر اسے پانی دے دو، کیونکہ نظر لگ جانا عیب نہیں۔ نظر تو ماں کی بھی لگ جاتی ہے، کوئی بھی تعجب سے دیکھے، کوئی چیز اچھی لگی اس کو حیرانی سے دیکھیں گے تو نظر لگ سکتی ہے اور اس کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو نظر لگ جانا فی نفسی ہی کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ عوام میں جو ٹوٹکے مشہور ہوتے ہیں، اگر وہ خلاف شرع نہیں ہے تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں عربوں میں رواج تھا کہ جس کی نظر لگ جائے اس کے ہاتھ پاؤں دھلوا کر منظور، یعنی جس پہ نظر لگی اس پر چھینٹے مارے جاتے تھے تو نظر اتر جاتی تھی، تو حدیث پاک میں اس سے منع نہیں کیا گیا۔ تو خلاف شرع ٹوٹکے نہیں ہیں تو اس پر عمل کرنے میں حرج نہیں ہے، یعنی جیسے دواؤں میں
نقل کی ضرورت نہیں ہوتی، تجربہ کافی ہے۔ اسی طرح ٹوٹکوں میں بھی نقل کی حاجت نہیں، تجربہ کافی ہے۔ اسی طرح دعاؤں میں بھی نقل ہی ضروری نہیں، یعنی قرآن و حدیث میں ہی جو دعائیں آئی ہیں وہی دعائیں پڑھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دعا کر لیتا ہے جو خلاف شرع نہیں ہے، ان الفاظ سے دعا کرتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کسی خوبصورت بچے کو دیکھتے تو تھوڑی میں سیاہ نقطہ لگوا دیتے تھے تاکہ نظر نہ لگے۔ حضرت ہشام بن عروہ رضی اللہ عنہ نظر بد سے بچنے کے لیے یہ پڑھا کرتے تھے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو یہ پڑھنے سے بھی نظر نہیں لگتی۔ تو جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں تو ما شاء اللہ پڑھ لیا جائے، انشاءاللہ الکریم نظر نہیں لگے گی۔ اللہ پاک ہمیں بد نظروں کی بد نظری سے بچائے، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ ناظرین، ہم نے سنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو سننے کی سعادت حاصل کی، اور شرع کے مدنی پھول بھی ہم نے سنے۔ اللہ کریم ہمیں احادیث مبارکہ پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سرپرستوں کے تاثرات۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ارشد ولد محمد اسلم اور میں میاں جنوں کا رہائشی ہوں۔ یہ ہے میرے بیٹے محمد حسنین ارشد۔ ہمیں ایک دوست نے دعوت دی کہ اپنے بیٹے کو دعوت اسلامی میں داخل کروائیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو جامعۃ المدینہ میاں جنوں میں داخل کروایا، اور داخل کروانے کے بعد میرے بیٹے میں نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ یہ 5 وقت کے نمازی بن گئے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اور دوسروں دوستوں کو بھی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ سب بہن بھائی 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، اور اسی کی بدولت اس کے دوست بھی اب پابند صوم صلات ہیں۔ میرے بیٹے نے درس نظامی کے پہلے سال میں اول پوزیشن حاصل کی ہے، اب یہ درس نظامی کے دوسرے سال میں پڑھ رہے ہیں۔ میرا سر فخر سے بلند ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ ہم دعوت اسلامی سے منسلک ہیں۔ دعوت اسلامی بہت ہی پیارا نظام ہے، اور ہم دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اور اپنے دیکھنے والے سبھی دوستوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دعوت اسلامی میں داخل کروائیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ سوال بھی نوٹ کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے نصب ہونے کے موقع پر جو متوقع جھگڑا تھا اس کو روکنے کے لیے جب حجر اسود کو نصب فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اس کا جواب آپ نے دینا ہے قرآن دازی کے ذریعے۔ جن کا نام نکلے گا انہیں تحفتاً کتاب ارسال کی جائے گی، بھجوائی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ کریم ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا فیضان عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، فہم و فراست اور تدبیر نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔ علماء وارث علم انبیاء، روشن رکھتے ہیں علم کی شمع۔